بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے کہ قرآن پاک اور قرآن پاک کس طرح اکٹھا ہوا، کس نے کیا، کس کے حکم پر ہوا، اس کے متعلق۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ یوسف آیت نمبر 2 اور سورۃ شعراء آیت 195 میں کہ یہ قرآن پاک جو ہے واضح عربی زبان میں نازل ہوا ہے، واضح عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اور صحیح بخاری یہ حدیثوں کی کتاب ہے۔ صحیح بخاری 4991 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کو عرب کے ایک ہی محاورے پر قرآن پڑھایا اور مجھے اس میں سختی محسوس ہوئی تو اجازت مانگی، جس پر مجھے 7 محاوروں میں پڑھنے کی اجازت مل گئی۔ یہ 7 محاورے کیا ہوں گے؟ قرات مختلف کا کیا مطلب؟ زیر زبرہ کے فرق۔ زیر زبر تو ہوگی نا، لگانے کی بات نہیں ہے۔ پڑھنے والا تو زیر زبر سے ہی پڑھے گا نا۔ نہیں، جو قرآن پاک پڑھا جاتا تھا اس میں زیر زبر پڑھی جاتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن یار زیر زبر نہ بھی ہو تو زیر زبر سے پڑھا جاتا ہوگا نا۔ ایکسٹ تو وہی ہوگا نا۔ بات یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت زیر زبر نہیں تھی قرآن پاک پر، ان کو معلوم تھا کہ یہ پڑھنا کیسے ہے۔ ہاں وہ میں سمجھتا ہوں، میں اس لیے آپ سے مانگ رہا ہوں کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے تھے تو مختلف، جیسے آپ پشاور سے نکلتے ہیں تو وہاں پر کیا چل رہا ہوتا ہے؟ پشتو چل رہی ہوتی۔ ادھر سے آگے نکلتے ہیں، پنڈی میں آتے ہیں، پھر یہاں پنجابی آ جاتی ہے، پھر سرائکی آ جاتی ہے، پھر آگے آتے ہیں سندھی آ جاتی ہے، بلوچی آ جاتی ہے، مختلف قراتیں ہوتی، اردو ہے لیکن مختلف قراتیں آ جاتی ہیں۔ اور یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شان میں ہے کہ عرب والوں کے لہجے علیحدہ تھے، ایکسنٹ علیحدہ تھے، تو اس لیے مجھے تنگی محسوس ہوئی کہ ان کو نا پڑھنے میں ذرا پرابلم ہوگی۔ تو مجھے پھر اجازت ملی کہ 7 محاوروں میں پڑھنے کی اجازت ملی، 7 سٹائل سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے جو قاری ہیں، نیگرو جو پڑھتے ہیں، وہ مختلف سٹائل سے پڑھ لیتے ہیں، اور کبھی زیر اور زبر لمبا کہیں کر دیا، کہیں نہیں کیا۔ ان کے نزدیک قرات اس طرح میں فرق بھی ساتھ ہے۔ جیسے فقہ کے مسائل میں بھی یہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر اسے اس طرح پڑھا جائے تو زیر کے ساتھ یہ معنی بنے گا، زبر کے ساتھ یہ معنی بنے گا، زبا جیسے ہم سمجھاتے ہیں نا، اس لیے یہ معنی مختلف ہو جاتے ہیں قرات میں۔ تو اس قرات میں اختلاف کی وجہ سے بھی ہمیں مسئلہ سمجھنے میں پرابلم پیش آتی ہے۔ تو یہاں ویسے حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک ایکسنٹ سے نہیں، 7 ایکسنٹ سے سیکھا ہے، یعنی 7 محاوروں میں 7 قرات میں نے قرآن پاک کو لیا، ٹھیک ہے نہیں؟ اور یہ جو اختلاف تھا یہ ضرور ہوا۔ صحیح بخاری 4992 حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہشام بن حکیم کو نماز میں سورۃ فرقان کی قرات کو غور سنا تو وہ سورت میں ایسے حروف سے پڑھ رہے تھے، ایسے حرفوں سے پڑھ رہے تھے کہ حضرت عمر کو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا تھا، سرکار نے ویسا نہیں کبھی پڑھا تھا۔ جب حضرت عمر نے ہشام سے پوچھا کہ سورۃ فرقان کی تلاوت کا طریقہ تمہیں کس نے سکھایا جس طرح تم تلاوت کر رہے ہو؟ ہشام نے کہا رسول اللہ نے۔ حضرت عمر نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، مجھے اس طرح پڑھائی ہے۔ فرق تھا، دونوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور عرض کی یہ اس طرح قرآن پاک پڑھا، تو آپ نے دونوں کو سورۃ فرقان پڑھنے کا فرمایا اور دونوں کے طریقے کو ٹھیک کرا دیتے فرمایا یہ قرآن 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے، بس تمہیں جس طرح آسان ہو پڑھو۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ احادیث میں یہ واقعات موجود ہیں کہ 7 قراتوں والے،
سیدنا عثمان کے دور میں صحابہ کرام پھیل گئے، 7 قرات یا حروف پر تکرار شروع ہو گئی، اے وے یہ ہے وہ ہے، لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ ایک کہتا تو غلط ہے، دوسرے کہتا تو غلط ہے۔ اس پر مشورہ ہوا کہ اس فتنے کو دور کرنے کے لیے قرآن پاک کو قریش کے لہجے میں جمع کر دیا جائے، جو ان کا لہجہ ہے نا اسی طریقے سے قرآن پاک کو جمع کر دیا جائے۔ صحیح بخاری 4987، حضرت حذیفہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور حضرت حذیفہ قرآن مجید کی قرات کے اختلاف کی وجہ سے بہت پریشان۔ انہوں نے حضرت عثمان سے عرض کی کہ اس سے پہلے کہ نبی کریم کی امت یہود و نصارہ کی طرح کتاب اللہ میں اختلاف کرنے لگے، آپ کچھ کیجیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کا دور کا، تو صحیح بخاری 4986 قرآن کو اکٹھا کر کے نام مصحف رکھا تھا، جو سیدنا ابوبکر مصحف ہے نا، مصحف رکھا تھا جو سیدنا ابوبکر کے پاس، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق کو پھر ان کی بیٹی سیدہ حفصہ کے پاس رکھ اکٹھا کیا ہوا، تو قرآن سیدہ حفصہ سے منگوایا۔ حضرت عثمان نے حضرت زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعد بن العاص، عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا وہ ان صحیفوں کو مصحفوں میں نقل کر لیں۔ حضرت عثمان نے اس جماعت کے 3 قریشی صحابوں سے کہا کہ اگر آپ لوگوں کا قرآن مجید میں کسی لفظ کے سلسلے میں حضرت زید سے اختلاف ہو تو اسے قریش ہی کی زبان کے مطابق لکھ لیں، کیونکہ قرآن مجید بھی قریش ہی کی زبان میں نازل ہوا تھا، اس لیے اسی زبان میں سے لکھ لیں۔ یعنی انہوں نے ایکسنٹ کو اکٹھا کرنے کے لیے کہ بھئی یہ کس طرح بولا جانا ہے اس کو اسی ترتیب سے لکھا۔ لازمی بات ہے کہ جہاں پر لام الف نہیں پڑا ہوا تھا، انہوں نے اس کو لام الف ڈالا کہ یہاں پر تم لا اس طرح بولنا ہے پھر آگے نکلنا ہے، ورنہ وہ اس طرح لکھا ہوا تھا کہ پتہ نہیں لگتا کہ یہاں الف بولنا کہ نہیں کرنا، کھڑی زبر آتی کہ نہیں آتی، کیا آتا تھا وہ پتہ نہیں چلتا تھا، اس لیے اس ایکسنٹ کو انہوں نے اسی طریقے سے سمجھایا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور جب تمام صحیفے یعنی مختلف جو مصحف تھے جن کے پاس تھے سب کو اکٹھا کر لیا، سب جو تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اب کیا کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، جتنے بھی سب کے پاس تھے سارے اکٹھے کر لیے۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور جب تمام صحیفے مختلف نسخوں میں نقل کر لیے گئے، سارے صحیفے کا مطلب یہ کہ جتنے جتنے کلنا سی نا 7 ملکاں چ مختلف جگہ جتنے جتنے ساری فوج پہنچ گئی سی، تو انہوں نے کیا کہتے ہیں نقل کر لیے، تو حضرت عثمان نے ان صحیفوں کو واپس لوٹا دیا اور اپنی سلطنت کے ہر علاقے میں نقل شدہ مصحف کا ایک ایک نسخہ بجوا دیا، اور حکم دیا کہ اس کے سوا کوئی چیز اگر قرآن کی طرف منسوب کی جاتی ہے، ہاں وہ کسی صحیفہ یا مصحف میں ہو تو اسے جلا دیا جائے۔ تو انہوں نے پاس کر دیا کہ اے ہوں جڑا میں تانوں کلیا نا ایتے رہنا، اگے تسی لکھنا بھی تے ایسا ہی لکھنا، ایس تو علاوہ جدے کو کوئی پیا نو اگ لا دو، یہ جلا دیا جائے۔ فرمان سیدنا علی قرات پر اکٹھا کرنے کے متعلق، اگر حضرت عثمان کی جگہ میں حکمران ہوتا تو میں بھی وہی کچھ کرتا جو حضرت عثمان نے کیا۔ تفسیر قرطبی میں آتا ہے۔ ابن ابی داؤد کی روایت، حضرت علی نے فرمایا حضرت عثمان کے متعلق سوائے بلائی کی بات کے کچھ نہ کو، اللہ کی قسم انہوں نے جو کچھ کیا ہمارے مشورے سے کیا، ہم نے جو کیا نا ساروں نے مل کر کیا، کیونکہ اکثر و بیشتر جب اہل تشیع حضرات جو باتیں کرتے ہیں نا کہ بھی آپ لوگوں نے قرآن جلا دیا، آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا، وہ ان کا ایک کام ہمیشہ سے ہے ہر شے کو متنازع بنا دو، ہر شے کو متنازع بنا دو، ان کا کام یہی ہے۔ اب میں نے یہ جو لفظ بولا نا آپ نے اس کو غور و فکر کرنا ہے، ان کا کام کیا ہے؟ ہر شے کو متنازع بنا دینا۔ مثال ہے پاکستان کے سیاست میں پی ٹی آئی نے کہنا سانو یہ قبول ہی نہیں، یہ سب دھوکھا ہے، یہ بندہ لایا ہے سانو قبول ہی نہیں، سب دھوکھا ہے، چیف الیکشن کمیشن لایا سن قبول ہی سب دھوکھا ہے، اے تو چیف آف دی آرمی سٹاف لایا، متنازع بنا دو۔ یہ یہود و نصارہ کی ہمیشہ پالیسی، ہر شے نو متنازع بنا دو۔ اب آپ اس پر غور و فکر کر لیں، جتنے صحابہ کرام سرکار نے جن کو مسلمان کیا متنازع بنا دیا، سارے مرتد ہو گئے، کیونکہ انہوں نے حضرت علی منے ہی نہیں۔ نبی کے صحابہ کو انہوں نے مرتد قرار دے دیا، متنازع بنا دیا۔ قرآن کی بات آئی انہوں نے قرآن کو متنازع بنا دیا، تمہاری کتابیں انہوں نے جلاتا تھی، بکری کھا گئی، یہ کر دیا وہ کر دیا، انہوں نے آپ کے قرآن کو بھی متنازع بنا دیا۔ احادیث کی باری آتی تو کہیں گے سارے ایرانیوں نے لکھی ہیں، اجمیاں نے لکھی ہیں، دیکھو امام بخاری کتوں دا سی ایران دا سی، انہیں لکھی ہے معاملہ، مگر انہوں نے متنازع بنا دینا۔ تسی کہندے صحیح حدیثاں، اس تے کہندے نہیں صحیح حدیثاں، انہوں نے ہے ہی نہیں،
نہ قرآن ہے تو نہ سنت ہے، ان کے پاس دونوں نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ہماری ہر بات کو متنازع بنا دینا، ہر چیز کو۔ تو ہمارے 4 امام کیوں ہیں؟ ہم اگر امام کہیں تو ٹھیک ہے، تم حالانکہ پتہ ہے کہ ہمارے فقی امام ہے، تمہاری طرح امام معصوم نہیں ہے، لیکن متنازع بنا دو۔ ہر کھیل کھیلنا انہوں نے آپ کو اور ان کو سارا کچھ سکھایا گیا کہ ہمیشہ متنازع بنا دینا، گل کرنی متنازع کر دیں، تھی کوئی پوچھو گے وہ گل ادھر لے جائیں گے، ادھر لے کے چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ماننا نہیں ہے، ہم بس مسائل وہی رکھنا ہے، کبھی نہیں ماننا۔ جس کتاب کا ہم حوالہ دیں گے نا، اگر انہوں نے فرض کیا تاری کتاب بھیج لی ہے، اسی وہ حوالہ دینے کی کوشش کریں گے نا، انہوں نے وہ ماننا ہی نہیں ہے، کہتے ہم تمہاری کتابیں نہیں مانتے۔ جب تم ہماری کتابیں نہیں مانتے، حوالے کہتے وہ تمہارے لیے ہی دیتا ہے نا، یعنی ہمارے لیے ہماری کتاب سے حوالہ، لیکن جب ہم نے اسی کتاب سے دوسرا حوالہ دینا کہ اس کا ایک یہ بھی مطلب، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم نے ماننا ہی نہیں، متنازع بنا دو، یعنی ہر شے کو متنازع بنا دو، ڈسپیوٹڈ بنا دو۔ اب جب ڈسپیوٹڈ بنائے گا کہیں گے اسی بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، ہم بھی مومن۔ تو اس یہ بڑا آسان ہے، کئی جس گھر میں لوگ متنازع بنا رہے ہو نا باتوں کو کہ بھئی ہر چیز کو متنازع، سمجھ جائے گا یہودوں نے سارا دی پالیسی، ہر شے متنازع بنا دو، چکر چ پا دو، اگلا بھائی یار وہ تو صحیح کہتے پہ، وہ بھی صحیح کہ ساڈیاں گلاں تو صحیح کہتے پہ، لیکن ہم نے قانون اور رسول بنائے۔ اب حضرت کیا کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرات پر اختلاف ہونے کے بعد یہ کام کیا، اور حضرت علی رضی اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے متعلق سوائے بلائی کی بات کہ کچھ نہ کہو، اللہ کی قسم انہوں نے جو کچھ کیا ہمارے مشورے سے کیا۔ انہوں نے ہم سے پوچھا تھا ان قرات کے متعلق تم کیا کہتے ہو، کیونکہ مجھے اطلاعات مل رہی ہیں کہ کچھ لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ میری قرات تمہاری قرات سے زیادہ بہتر ہے، حالانکہ یہ بات کفر تک پہنچا سکتی۔ ہم نے کہا آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا میری یہ رائے کہ ہم سب لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کر دیں تاکہ کوئی افتراق اور اختلاف نہ رہے۔ ہم نے کہا آپ کی رائے بہت شاندار۔ اب یہاں پر اجماع ہو گیا صحابہ کا، قرات پر اجماع ہو گیا صحابہ کا۔ جب اجماع صحابہ کا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو قرآن و سنت کو جاننے والے تھے ان کا وہاں پر اجماع ہو گیا، سارے اکٹھے ہو گئے کہ تم نے جو بات کی ہے ہم نے اسے پاس کر دیا، ہو گیا نا۔ انہوں نے نہیں ماننا، کیونکہ انہوں نے مان لیا تو پھر ان کا دین نہیں نہ رہتا۔ انہوں نے آپ کے دین میں شیطان کی طرح شین سے شیعہ، شین سے شک اور شین سے شیطان، انہوں نے ڈالنی شک ہے، بو بکرے کی طرح بو ہی ڈالنی، انہوں نے ان کے اندر ہی بو ہے، تو انہوں نے آپ کو بو ہی ڈال دینی ہے، اور آپ نے سمجھتے رہنا کہ یار ساڈا دین، آپ ان کو جواب ہی دینے دو کہ نہیں ہوں گے۔ پھر آپ ایک جگہ پر پاورفل ہے، مثلا میں کہہ رہا ہوں آپ کے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے نا ہمارا یہ غلط ہے، اس میں تحریف کی گئی، ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، وہ کہہ رہے ہیں واضح طور پر کہہ رہے ہیں، اور جب ان کے لوگوں کے پاس رکھیں گے پہلے تو کہیں گے بھائی اسی مانتے ہی نہیں، اے علماء نے نہیں مانتے۔ پھر میں کہوں گا اچھا تہاڈا قرآن ہے، اگر سے انہوں نے نہیں مانتے تہاڈا قرآن کیڑا ہے؟ یہ جڑا ہے میں کہ ہم نے اس طرح سے اکٹھا کیا ہے، تم ثابت کر دو تم نے کس طرح اکٹھا کیا، نہیں بتائیں۔ کیا تم صحابہ کرام کا اکٹھا کیا وہ مانتے ہو؟ نہیں ماننے گے، کیونکہ انہوں نے ان کا کام متنازع بنانا ہے۔ انہوں نے کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی عوام کو یہ سمجھانا ہے کہ بھی ان کا کام متنازع بنانا ہے، ان پر نہ رہنے، یہ کافر لوگ ہیں، یہ منافق لوگ ہیں، ان کی حالتیں یہی ہیں، ان کے پروپوگنڈا کے فرض کریں وہ آپ سے ہار بھی جائیں گے نا کسی موضوع کے اوپر، ٹھیک ہے، دوسرے موضوع سے لڑتے ہیں، ان کی عقل ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہار گئے ہوئے ہیں، ان کو پتا کہ یار بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن انہوں نے یہی کہنا ہے اگلے تو کسی اور جگہ پہ لگا لو۔ مثلا میں نے باغ فتح پر کوئی بات کی ہے، انہیں آندے جانا ہے، لڑی جانا ہے، باغ فتح کے چور، باغ فتح، انہوں نے کئی جانا، انہوں نے اتنے سننا کہ پڑھیا لکھا کیوں ہے، کچھ نہیں سننا، انہوں نے تڑ لائی جانا باغ فتح کے چور۔ میں نے محسوس کیا میں غلط کر رہا ہوں، میں دفاع کر رہا ہوں باغ فتح کا، میں دفاع کر رہا ہوں حضور کے جنازے کا، میں حضور کے بلکہ مختلف کر رہا ہوں۔ میں کہ نہیں اٹیک کرنا چاہیے، تمہارا دین کون سا ہے، پہلے پتہ تو لگے تمہارا دین کون سا ہے، اور تمہاری کتابیں کون سی ہیں، تمہارا قرآن کون سا ہے۔ اٹیک کریں کہ وہ صفائیاں دیں، ہم ان کو کیوں صفائیاں دیں؟ کیونکہ ایک جگہ پر یہ وہی لوگ تھے جو جنازے سے بھاگے ہوئے تھے، میں نے وہ سارا نوٹ کیا ہوا تھا کہ بھائی لنک کے ساتھ، ان کی کتابوں کے لنک کے ساتھ کہ حضور کی نماز جنازہ ہوئی نہیں ہے، لوگ جاتے تھے
درود پاک پڑھ کے باہر نکلے تھے, نماز جنازہ آگے امام کھڑا کر کے پیچھے مقتدی ہوئی نہیں ان کی کتابوں کے حوالے سے. اب جب کلیئر ہو گیا معافی مانگنی چاہیے, نہیں ساڑھے کو غلطی ہو گئی, نہیں وہ چپ کر کے نکل جائیں گے, پھر کسی اور جگہ سے پھر وہی گلا کری جا رہے ہیں. ان کا دماغ میں ہے کہ انہوں نے متنازع بنانا, ان کا دین کوئی نہیں ہے. آپ کا دین اگر ٹھیک ہے تو جس طرح میں سمجھا رہا آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ ہوا کیا ہے. ہم صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے کہ ایک قرات پر اختلاف ہو گیا ہے, 7 قراتوں پہ اختلاف ہو رہا ہے, ہر بندہ کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں, تو لڑائی پڑ جائے گی. قانون سازی بہت ضروری ہے. جب آپ قانون سازی کر دیں گے نا, آپ کے گھر کے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے, آپ کے دفتر کے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے, آپ کے کاروبار کے معاملے ٹھیک ہو. قانون سازی کر لے گھر میں, میں گھر میں ہے بھائی بیوی کا معاملہ, اس نے جو کرنا کرے, تو نہ کرنا تو کر, جو میں کروں گا میں نے کرنا. خبردار کو بولا تو اپنے اپنے معاملے میں سارے سیٹ رہو, میں تمہارے معاملے میں نہیں کہوں گا, تم نے میرے معاملے میں کچھ نہیں کرنا. قانون سازی کر لیں بس. جب تک آپ قانون سازی نہیں کریں گے لڑائی رہے گی کہ تم نے یہ کیوں کیا, تم یہ کر لیتے, تم یہ کر لیتے. قانون سازی, یہ قانون سازیاں کی ہیں صحابہ کرام نے مل کر. اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا صحابہ کرام نے کہ بھئی یہ ہمارا خلیفہ ہے, تو کتنی آسان سی بات ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قرآن اور حضور نے چن کر گئے تھے, پھر تو سارے کافر ہو گئے. جنہوں نے چنا قرآن اور سنت کے خلاف چنا وہ تو کافر ہو گئے. اور اگر حضور اور قرآن نے نہیں چنا حضرت علی کو, تو جو یہ عقیدہ بنا رہے یہ کافر ہے. یہ حضرت علی پر الزام, حضرت حضور علیہ السلام پر الزام اور قرآن پر الزام, اس لیے پکے کافر ہیں, پکے منافق. اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے امامت نہ کر کے اہل تشیعوں کا منہ کالا کیا اور عقیدہ امامت بڑھ گیا, اور چوتھا خلیفہ بن کر آپ نے خلافت کو قائم کیا اور ان کا پھر منہ کالا کیا کہ تم مرتد ہو, کیونکہ امامت کی نہیں, آپ نے خلافت کی ہے. آپ سے ایک جگہ پر کیا کہیں گے متنازع بنانے کے لیے, اگر حضور نے منع نہ کیا ہوتا تو امامت پر آپ تلوار اٹھا لیتے, کوئی بھی نہ بچتا. دوسری جگہ پوچھو خلیفہ بنتے تلوار اٹھا لی, جمل بھی کر دی, جمل سفین بھی کر دی, تو پھر وہاں پر نہیں بولیں گے امامت کے لیے کیوں نہیں تلوار اٹھائی اگر حق پر تھے. حضور نے نبوت کے لیے اٹھائی کہ نہیں اٹھائی, تم نے امامت کے لیے کیوں نہیں اٹھائی؟ تو پھر وہی کہیں گے نہیں جی اگر اٹھا لیتے تو حضور نے فرمایا تھا ایسے. تو خلافت والے کون ہیں؟ اب وہ دوسری جگہ پھر کیا کہیں گے, متنازع بنانا ان کا کام. جو علی کے مقابلے میں آیا, جو علی کے مقابلے, حضور نے فرمایا علی حق علی حق علی حق, جو علی کے مقابلے میں آیا ٹھیک ہے. علی کے مقابلے میں حضرت عائشہ آئیں, حضرت زبیر آئے, حضرت طلحہ آئے, یہ سارے کے سارے کون تھے؟ عشرہ مبشرہ میں سے. علی کے مقابلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آئے اور حضرت علی کو صلح کر کے واپس آنا پڑا اور فرمانا پڑا یہ میرے بھائی ہیں. تو جو ان کے مقابلے میں آیا تو کیا بنا بھائی, تو گل سمجھ آ گئی نا, وہ بھائی بن گئے. یہ اس طرح لیں گے, نبی نے فرمایا علی حق ہے, جو اس کے مقابلے میں آیا تو کیا ہوا, حضرت علی انہوں خود کیا کہنے میرا بھائی ہے. لیکن کیونکہ انہوں نے آپ کے انٹیلیجنس کا امتحان لینا ہے کہ کنی عقل دے مالک ہو, جہاں جتنے پھنس جائے پھنس جاتا ہے. نہیں تو کہتے ہیں یا تو یرکا دی ہوئی یرک جاؤ, اور یا تمہیں یرکا دیں گے یہاں پہ یرک جان کے, جتنے پتہ لگے ساڑھے زیادہ سمجھدار نکل جاؤ. ان کا کام ہی ہے یہ, کیونکہ شیطان کا کیا کام ہے, ورگلانا, خراب کرنا. یہ آپ کو ورگلانے والے ہیں, آپ کے اندر ہی گھسے ہوئے ہیں. عبداللہ بن سبا اندر ہی گھس گیا تھا نا, لبادہ ڈول کر, تو انہوں نے اہل بیت کے لبادے میں حرامزادے بن کر اندر ہی گھوم گئے. بس سمجھ نہیں آ رہے کہ کرنا کیا ہے انہوں نے. تو اس لیے صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا مصحف پر. پہلے قرآن نام نہیں تھا اس کا, مصحف تھا, ٹھیک ہے. نہیں, قرآن کے تمام نسخے جلانے کا حکم فتنہ پھیلانے والے منافقین کی روک تھام کے لیے تھا, ورنہ آج قرآن کو جلانے والوں کو جلانے کا کہنے والے نسخوں پر لڑائی کراتے رہنا. آپ کو یاد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ جو جادوگروں کی کتابیں تھے وہ کہتے ہیں تحت کھود کر نیچے رکھی ہوئی تھی, ان کے مرنے کے بعد, وصال کے بعد, پردہ فرمانے کے بعد وہ نکال لی گئی, اس پر عمل شروع ہو گیا. اگر یہ اس طرح رکھ بھی دیتے, انہوں نے کٹ لینی ہے پھر اختلاف ڈال دینا. اس لیے انہوں نے کہا یہ جلا دو.
اب کہیں گے تم نے تو قرآن جلا دیا. اور قرآن بنو کے بھیج بوجھ کے سارے نسخے جو کہ کیا کہتے ہیں پیدا کر رہے تھے, افتراق پیدا کر رہے تھے, ان کو جلایا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات, جلایا ہم یہ کہتے ہیں, ایک رائے یہ ہے کہ جلایا کیسے گیا ہے, جتنے آئے تھے نا وہ صحیفے ان کو پانی میں ڈالا گیا, پانی میں سیاہی ختم ہو گئی, سیاہی کو مٹی میں ڈال دیا گیا اور وہ کاغذ خالی تھے, ان کو جلا دیا گیا. بس اتنی سی بات. قرآن تو نہیں جلایا گیا. قرآن تو مطلب ہے سیاہی کا نام کہ لکھا ہوا تھا, وہ تو سیاہی مٹ گئی, سیاہی ختم. جب سیاہی ختم ہوگی پھر جلا دیا. ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلے چلو قرآن ہی جلا دیا ہوگا, مان لیتے ہیں. جب سب صحابہ کرام کے سامنے یہ جلایا گیا, کوئی بولا نہیں بولا, تو یہ ہو گیا کہ اگر کوئی اس طرح کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے یہ کام کرتے تو ٹھیک ہے, کرنا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کو آپ نے کہتے ہیں رکھنا ہو تو قبر کھودیں. قبر کھودنے کے بعد اس کو کیا کہتے ہیں اچھے طریقے سے ڈھانپ کر نیچے رکھیں, اوپر لگائیں کیا ہوتی ہیں سلیبیں, اور اس کے اوپر مٹی ڈال. یہ اچھا طریقہ ہے قرآن پاک کو محفوظ کرنے. اس کو اب کیا کہتے ہیں یہاں پر نہیں پھینک سکتے دریاؤں میں, کیونکہ یہ دریا گندے نالے ہیں, اور ہمارے گندے نالوں میں قرآن نکل رہے ہیں, کیونکہ کہتے ہیں نہریں جڑیاں نے وہ بھی گندے نالا بنیاں نے, اس میں سے قرآن نکل آتے ہیں. اس لیے ہم نے کسی بھی جگہ پر قرآن پاک کے الفاظ جو ہیں وہ اکٹھے کر کے گھر میں ایک جگہ رکھیں, کبھی بھی موقع ملے. پیچھے میں نے بہت سی چیزیں جو تھی نا وہ شاہ جی کو کہتے ہو ایک قبر بنوا کے اس میں ڈالی تھی کہ یار اس میں ڈال تاکہ یہ محفوظ رہے. ہم نے یہ ساری چیزیں نکال دی. تو کوشش یہ کرنی چاہیے اگر ہو سکے تو یہ کام اس طرح سے کیا جائے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم نے جو باتیں صفائیاں دینے کے لیے کی, تو آپ کو کچھ سمجھ آئی کہ نہیں آئی کہ کیا ہوا تھا؟ قراتوں پر اختلاف ہوا تھا, اور یہ حضور کو ہی 7 قراتوں پر رکھا گیا تھا. اور جب اختلاف ہوا تو صحابہ کرام نے اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے سارے مصحف اکٹھے کیے, اور پھر ان کو قریش کی لغت میں اس کے ایکسنٹ میں سب کو اکٹھا کر کے لکھا گیا پورا قرآن ترتیب کے ساتھ, اور پھر اس کے نسخے بنائے گئے, پھر ساری جگہوں پر بھیج دیا گیا. اور باقی جو بچے تھے ان کو فتنہ ختم کرنے کے لیے کاغذ کو پانی میں ڈال کر اس کا سیاہی کو علیحدہ کر لیا گیا اور کاغذ جلا دیا گیا. اور اگر کوئی قرآن جلا دیا گیا تو کس کے سامنے جلایا گیا؟ کوئی بولے تسی کیوں بول دے بھائی, تسی کون ادو کیوں نہیں بولے, تسی ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ اس وقت ان عقیدے والے لوگ ہی موجود نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن و سنت سے صحابہ کرام کو یزکیہم ویعلمہم الکتاب, حضور نے تعلیم دی صحابہ کرام کو, لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہا یہ امام ہے, جو اس کو نہیں مانے گا یہ میری طرح یہ معصوم ہے, یہ کبھی نہیں کہا. اس لیے حکم ہی نہیں دیا قرآن کے مطابق یہ امام و مبین بنتا ہے, حکم ہی نہیں دیا. جب حکم نہیں دیا تو صحابہ کرام نے کیسے ماننا, تو حضرت علی نے کیسے ماننا تھا؟ ماننے نہیں تھا. اس پر بھی ایک حدیث سنا دیتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ چچا جو تھے وہ آئے حضرت علی رضی اللہ کے پاس, کہتے میں نا جاننا کہ بندے مردے کس طرح نے, اور ساڈے دے خاندان دے لوگ نے نا وہ جدو دنیا تو جان لگتے ہیں نا یہی حالت تم سرکار دی ہون لگی, ہوں سرکار دنیا تو چلے نہیں, میں حالت سمجھ لیتی تے آ چلیے علی آ چلیے تے سرکار سے لکھوا لیتے ہیں کہ خلیفہ کون بنے گا, امام نہیں خلیفہ کون بنے گا آپ کے بعد. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چاچا کو عرض کی, اے چاچا خدا کی قسم میں نہیں جانے والا, اگر میں نے سرکار سے پوچھا اور انہوں نے انکار کر دیا, انہوں نے مجھے کبھی بننے نہیں دینا. اب یہ واقعہ کب کا ہے؟ حدیث کے مطابق جب سرکار کا وصال ہونے لگا ہے اس وقت, غدیر خم کے موقع سے واپس آگے ہوئے. اگر وہاں پر ہو گیا ہوتا تو یہ اب کیوں کہتے ہیں؟ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے کبھی ان کو جانشین بنایا ہی نہیں, ان کو کیا کہتے ہیں اپنا امام بنایا ہی نہیں کسی کا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تو 17 نمازیں پڑھانی پڑی نا امام بن کر, انہوں نے کوئی پڑھائی نہیں. درجے میں
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے بڑے یہ ہیں. کون ہے مجھ سے بڑے؟ تو یہ بیٹے چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو میں نے آپ کو سمجھائیں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک خاکہ سا بن جائے کہ کہیں پر بھی آپ کو کوئی شیطان ورگلانے لگے تو آپ کو معلوم ہو کہ ہوا کیا تھا، اصل کیا تھا. نہ ان کا قرآن ہے بیٹے اور نہ ان کے پاس سنت ہے. فرض کریں ان سے پوچھ لیں آپ حضور کی کون سی احادیث کی کتب سے نبی کریم کی سنت پر عمل کرتے ہو؟ تو حدیث ان کے سے کرنے کے نا، ان کے پاس تو احادیث نبوی کی کتب نہیں ہے. امام جعفر کے اقوال پر مبنی کتب ہیں جن کو وہ حدیث کہتے ہیں، نبی کی حدیث ان کے پاس نہیں ہے. ایک اور مثال دیکھ لیں، حضور نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے، ٹھیک ہے نا. اب حضور نے بیان کیے اور ہم صحابہ کرام نے ہمیں بتایا کہ یہ حضور نے ان کے فضائل بیان کیے. امام جعفر نے نہیں کرنے، امام جعفر تو بعد میں آتے ہیں، انہوں نے تو نہیں نہ کرنے ان کے فضائل بیان. اس لیے فضائل کن کے پاس ہوں گے؟ ہمارے پاس. جب بھی متنازع بنانا ہوگا نا، ادیاں ساڑھے لیتے ہیں، ادھے اپنے والے دین کے، ساڑھی بھی نسانے وہ تڑیاں ہے ہی نہیں. تڑے تے قوال نے امام جعفر دے، حدیث نبوی ہے. اپنے امام جعفر کے قول کو وہ حدیث اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے ہم نے امامت سے عقیدہ گڑھا ہے. قرآن و حدیث ان کے پاس نہیں ہے بیٹے، قرآن و سنت ان کے پاس نہیں. اس لیے موجودہ قرآن کے بھی منکر ہے اور نبی کریم کے بھی منکر ہے، پنج تن کے بھی منکر ہے. اس لیے امام جعفر سے بھی نہیں شروع کیا، ہماری ہی کاپی اٹھا کر انہوں نے ہمارے ہی کتابوں سے لے کر امام جعفر سے لگا دی ہوئی اور راوی بدل دیے ہوئے. تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آ گئی؟ نہیں آئے؟ دو چار دفعہ سنیں گے بیٹے، آ جائے. اتنی جلدی کچھ بھی نہیں آتا، اس لیے تو بولتا جاتا ہوں. اکثر کہتا ہے بولتا کیوں ہے؟ بولوں گا تو کچھ سمجھ آئے گی نا، کچھ نقطے بیٹھ جائیں گے، کچھ نہ کچھ دماغ میں آ جائے گا. اور جب تک آپ خود سٹڈی نہیں کریں گے تب تک مزہ نہیں آئے گا. جب آپ خود بیان کرنا شروع کر رہے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ بیان کرو، کھڑے ہو جاؤ بیان کرو. یہی چیزیں کھڑے ہو کر ترتیب سے بیان کرنا آپ کا کام، سمجھ کر سوچ کر کے. میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن جلایا گیا تو کیوں جلایا گیا، تاکہ آپ کو یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین.